السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ علم لدنی دراصل ایک عام ہی چیز ہے، صرف اس کو مختلف وجوہات کی بنا پر بلند و برتر سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کے جتنا اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم موجود ہے اور وہ سچے دل سے بغیر کسی ذاتی شہرت کی طلب اور طلب دنیا کی خواہش چھوڑ کر اس پر تہہ دل سے عمل کرتا ہے، عجز و انکساری کو اس کی بنیاد بناتا ہے، فلاح انسانیت کو اس کا مرکز بناتا ہے اور فکر آخرت اس کا اصل نقطہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ان حقیقتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے جس کو عام صاحب علم اگرچہ وہ بہت عالم فاضل ہو اور عمل کے معاملے میں ذرا کمزور ہو، اس پر وہ نقطہ نہیں کھلتا۔ اس کی ایک مثال سے وضاحت کی جا سکتی ہے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یارخان نعیمی بدایونی سم گجراتی آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ گلزار مدینہ کی مسجد میں خطیب تھے۔ امام اولیاء وقت بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں بھی وہی خطیب تھے، اور اس کے بعد صوفی غلام قادر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں بھی کچھ عرصہ خطیب رہے۔ اسی وجہ سے ان دو اولیاء اللہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ لاہور میں جمعیت علماء پاکستان کا کوئی اجلاس تھا، مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر مدعو تھے۔ جب وہ ادھر جانے لگے تو صوفی غلام قادر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور آپ بھی ساتھ چلیں۔ قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قبلہ مفتی صاحب میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، نیز میرے پاس علم بھی نہیں، وہاں پر بڑے بڑے علماء ہوں گے، میرا وہاں کیا کام ہے؟ لیکن مفتی صاحب باضد رہے اور ان کو ساتھ لے کر لاہور آ گئے۔ لاہور میں جب جمعیت کا اجلاس ختم ہوا اور بڑے بڑے علماء ایک کمرے میں بیٹھ کر علمی گفتگو کرنے لگے، اسی دوران ایک نکتہ اٹھایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ زیادہ ہے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا؟ کافی دیر بحث مباحثہ ہوتا رہا لیکن کوئی جواب نہ نکلا۔ قبلہ صوفی غلام قادر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے کمرے میں موجود تھے اور آوازیں سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر آئے اور صوفی غلام قادر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، قبلہ مفتی صاحب کیا بات ہو رہی تھی؟ فرمایا، حضور کچھ خاص نہیں، بس بحث ہو رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بلند ہے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پھر کیا حل نکلا؟ مفتی صاحب نے فرمایا، حضور کوئی جواب نہیں بنا۔ صوفی غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مفتی صاحب مجھے لے چلیے، اگرچہ میں ان پڑھ ہوں مگر کچھ جانتا ہوں۔ مفتی صاحب نے ان کو لیا اور دوبارہ علماء کی محفل میں چلے گئے۔ صوفی غلام قادر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر علماء کو مخاطب کیا اور کہا کہ صرف ایک بات بتائیں کہ مرتبہ کی بلندی کا معیار کیا ہے؟ ہر ایک نے الگ جواب دیا، مگر صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں مرتبہ کی بلندی کی بنیاد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ علماء نے یک زبان ہو کر اس پر اتفاق کیا تو آپ نے فوراً بولا کہ پھر سمجھ جائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے ایک لمحہ بھی اطاعت رسول سے روگردانی نہیں کی، ہمیشہ اطاعت رسول میں رہے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی شب معراج کے موقع پر مقام سدرۃ المنتہا پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے ساتھ آگے تک چلو، تو انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ میں اس سے آگے تک نہیں جا سکتا۔ یہاں پر وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے روگردانی کر گئے، جبکہ میرا یقین یہ ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن وہ ایسا نہ کر پائے۔ اب یہاں پر یہ بتائیں کہ اطاعت رسول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں یا حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے ہیں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں آپ کا نقطہ سمجھ آ گیا، یقیناً ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ بلند ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ایسی بات تھی جو کہ بظاہر تو عام ہے لیکن کئی علماء اس کو سمجھ نہ پائے، لیکن ایک کم علم رکھنے والے بزرگ صوفی غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ علم لدنی کی بنیاد پر اس نقطے کو سمجھتے تھے۔ بس اب سمجھ جائیں کہ علم لدنی اس شخص کے پاس ہے جو کہ اپنے علم کے مطابق مکمل صاحب عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔